عمران کو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے باہر بلا لو، کون سی توپ چل جائے گی؟ یہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے نون کو پوچھے بھی نہ آپ، حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ یہ ناموں کے گرد گھومتے ہیں سارے کے سارے، یہی حال ماشاءاللہ۔ حالانکہ شخصیت پرستی بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک۔ السلام علیکم ویورز۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت اور اپوزیشن دونوں سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ وہ جماعتیں جو قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شریک نہ تھیں انہیں انگیج کرنے کو تیار ہیں۔ اگر وہ تیار ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ مجھے کو تھوڑے بلاول زرداری صاحب جو ہیں یہ تھوڑے اوور کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں۔ اگلی بات جو انہوں نے کی، حکومت نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اگلی بات حکومت نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ثالثی کی پیشکش مانتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنے کی ذمہ داری بھی انہی کو دے دی ہے۔ اور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری تحریک انصاف سے اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی حاصل کر لیں تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلانے میں کوئی حرج نہیں۔ رانا ثناء کا یہ کہنا بھی تھا کہ بلاول بھٹو زرداری خود حکومت میں ہیں، اگر پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہماری ہی کامیابی ہوگی۔ اس طرح کی کامیابیاں جو ہوتی ہیں وہ ہماری تمہاری نہیں ہوتی، اصل میں یہ ملک کی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے خود کو اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے، اور جو بات مجھے پریشان کر رہی ہے، رولز ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اگر آپ کو قوم کا اجتماعی مفاد، مجھے ایک سادہ سی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے نہیں پتا کیا کہ یہ ٹنٹائی ختم ہو جائے، عمران کو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے باہر بلا لو، کون سی توپ چل جائے گی؟ اگر رولز بہت ہی ماشاءاللہ اوپر سے اترے، پاکستان میں رولز اینڈ ریگولیشنز کا تو کوئی آگا پیچھا ہے نہیں، سچی بات تو یہ ہے، بڑے سے بڑے رولز ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو بلا لیں عمران، گھنٹہ 1.5 2 2.5 گھنٹے اس کی آؤٹنگ ہو جائے گی، آپ کی میٹنگ ہو جائے گی، اور یہ اچھا اگر رولز اس ملک میں جہاں آئین کی قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر رولز آپ کو اتنے ہی عزیز ہیں تو آپ سارے جیل میں عمران خان کے پاس چلے جائیں۔ I am too humble a man to advise۔ اگر آپ کے نزدیک یہ ملک کے اجتماعی مفاد میں ہے تو ایسا کرو، اس کو نہ نکالو باہر، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس کی وجہ ہے پاکستان میں سوائے جماعت اسلامی کے کسی جماعت میں ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ بھٹوس کے گرد گھومتی ہے پیپلز پارٹی، رائٹ اور رانگ کی میں بات نہیں کر رہا، اسی لیے بلاول تو پدری معاشرہ ہے، زرداری ہے، بھٹو کی طرف سے گزار دیا بیچ میں، چونکہ بھٹو ایک لیجنڈ ہے، بکتا ہے، مجبوری ہے، ادروائز بلاول تو سیدھا سادہ بلاول زرداری ہے۔ اسی طرح نواز شریف اب بھی یہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے نون کو پوچھے بھی نہ، اب حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ وہ جو ایک فیز آیا تھا جینوئن پاپولیرٹی، دیکھو بات سنو، یہ پیداوار ہے نواز شریف اینڈ کمپنی، جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ پیداوار ہیں ضیاء الحق کی۔ ضیاء الحق اس ملک کی تاریخ کا سب سے بدنما، احسان فراموش آدمی تھا، یہ اس کی پیداوار ہے۔ وہ ان کا سیاسی موجد والد
اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. اچھا، پیپلز پارٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا، ان کا بتا دیا. اب چلتے ہیں مولانا جو ہے ہمارے مفتی محمود صاحب کے. مولانا مفتی محمود مرحوم درویش آدمی تھے، کوئی شک نہیں. ان کے بیٹے مولانا فضل الرحمان، آگے ان کا بیٹا تیار. یہ ناموں کے گرد گھومتے ہیں سارے کے سارے. یہی حال ماشاءاللہ. چشمہ بدور پی ٹی آئی کا ہے. پی ٹی آئی کوئی جماعت، ان کا کوئی بندہ چہرہ، اس کی قطعاً کوئی اوقات نہیں ہے. جیسے نون لیگ کی پاک لگی تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ خود نواز شریف ووٹ کو عزت تو فلانا ٹپکانا، ڈکٹیشن نہیں لوں گا، سب کچھ ہو، کہانی ختم ہے. پیپلز پارٹی کا بھرم قائم ہے. مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان کا بھی میں عرض کر چکا ہوں. پاکستان میں شخصیت پرستی ہے، حالانکہ شخصیت پرستی بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اب وہ پوچھیں کیسے؟ جب آپ ایک بے جان بت کی پوجا کرتے ہیں، اس کو تو نہ دماغ ہے، نہ دل ہے، نہ آگا ہے، نہ پیچھا ہے، نہ اس کا بلڈ پریشر ہے. وہ تو بے جان سی چیز ہے، پڑا رہے گا. جب آپ شخصیت پرستی کرتے ہیں تو آپ برباد کر دیتے ہیں خود کو بھی اور اس کو بھی. چونکہ انسان کے پیچھے اگر آپ آبئی جاوے تو جاوے تو شیر آیا، وہ تو پاگل ہو جاتا ہے. بت تو پاگل نہیں ہوتا، بت کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. جتنی مرضی اس کی پوجا کر رہا، اس کا دماغ خراب. شخصیت پرستی بت پرستی کی سب سے مکروہ قسم ہے، اور وہی ہمارے ملک میں پریکٹس ہو رہا ہے ڈے ون سے. اچھا، اب اس حالات میں پی ٹی آئی مینز نتھنگ. صرف ایک آدمی کا نام ہے اور اس کا نام ہے، پسند آئے آپ کو نہ آئے، عمران خان. تو بھائی اس کو بلا لو، اس کے پاس چلے جاؤ. اگر قومی سلامتی وغیرہ اتنا ہی آپ کو فکر ہے تو باہر. اینی وے، یہ میرا ذاتی اپروچ ہے، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. اب وہ پوچھیں کیسے؟ جب آپ ایک بے جان بت کی پوجا کرتے ہیں، اس کو تو نہ دماغ ہے، نہ دل ہے، نہ آگا ہے، نہ پیچھا ہے، نہ اس کا بلڈ پریشر ہے. وہ تو بے جان سی چیز ہے، پڑا رہے گا. جب آپ شخصیت پرستی کرتے ہیں تو آپ برباد کر دیتے ہیں خود کو بھی اور اس کو بھی. چونکہ انسان کے پیچھے اگر آپ آبئی جاوے تو جاوے تو شیر آیا، وہ تو پاگل ہو جاتا ہے. بت تو پاگل نہیں ہوتا، بت کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. جتنی مرضی اس کی پوجا کر رہا، اس کا دماغ خراب. شخصیت پرستی بت پرستی کی سب سے مکروہ قسم ہے، اور وہی ہمارے ملک میں پریکٹس ہو رہا ہے ڈے ون سے. اچھا، اب اس حالات میں پی ٹی آئی مینز نتھنگ. صرف ایک آدمی کا نام ہے اور اس کا نام ہے، پسند آئے آپ کو نہ آئے، عمران خان. تو بھائی اس کو بلا لو، اس کے پاس چلے جاؤ. اگر قومی سلامتی وغیرہ اتنا ہی آپ کو فکر ہے تو باہر. اینی وے، یہ میرا ذاتی اپروچ ہے، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں.